اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ خداوند متعال خدائے برحق خالق لم یزل نے اپنی لاریب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید میں علم کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ سورہ مبارکہ مجادلہ میں خداوند متعال کی بابرکت ذات ارشاد فرماتی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت تم احباب میں سے، تم لوگوں میں سے، تم مسلمانوں میں سے دو طرح کے لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جو تم میں سے صاحب ایمان ہیں، جو مومن ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا۔ اور یقیناً خداوند متعال کی بارگاہ میں یقیناً اس کائنات میں قدر صرف علم والے کی ہے، جاہل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور خود خداوند متعال نے اپنی لارائب اور بے عیب کتاب میں فرمایا کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، اور خود سوال کیا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے۔ تو گویا خداوند متعال ہم لوگوں پہ علم کی قدر و منزلت کو واضح فرمانا چاہتا ہے، اور اس کے نبی برحق مخبر صادق رسول خدا نے بھی ارشاد فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے گور تک۔ یعنی کہ خداوند متعال کے پیغمبر اس کتاب میں علم کی فضیلت بیان کرتے فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جوانی، بچپن، بڑھاپا، عمر کے کسی حصے کی کوئی قید نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو تو پھر اسے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، انسان جوان ہو تو علم حاصل کرنا چاہیے، انسان بچہ ہو تو اسے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ علم جس سٹیپ پہ زندگی کے جس میدان میں جس لیول پہ بھی پہنچ گیا ہے اسے علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک بندے کی جان نکل رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، فرمائیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو معصوم نے فرمایا اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور مکتب تشیع ایک ایسا مکتب ہے جو اپنے مردے کو بھی علم سکھاتا ہے، جو ایک ایسا یہ مکتب تشیع فقہ جعفریہ یہ اپنے مردے کے بھی کندھے ہلا کے کہتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، کہ گویا جس کو ہم قبر میں بھیج رہے ہیں اسے بھی ہم علم حاصل کروا رہے ہیں، اسے بھی کوئی چیز بتا رہے ہیں۔ علم والے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اور امیر المومنین نے علم اور علم والوں کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علم کی منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، علم کے رتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جہالت کی مذمت کے لیے معصوم نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے، اگر جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی جہالت ایک بڑی بہت غلیظ اور بری چیز ہے جس کو کوئی بھی اپنے ساتھ نسبت دینا پسند نہیں کرتا۔ علم ایک ایسا زیور ہے جس کو ہر بندہ پہننے کی کوشش کرتا ہے، علم ایک ایسی اچھی چیز ہے جس کو انسان اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، انسان علم والا بننے کی کوشش کرتا ہے، انسان علم والا بننا چاہتا ہے۔ علم کے بغیر جہالت ہو تو موت ہے، اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جاہلوں کے درمیان ایک علم والا ایسے ہی ہے، ایک عالم ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ موجود ہو۔ اور فرمایا جاہل زندہ رہ کے بھی مر جاتا ہے، عالم مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم والے کی قدر و قیمت ہے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں علم والے کا معیار اتنا نہیں جتنا ایک ناچ گانا کرنے والے کا مقام ہے۔ آج ہمارے زمانے میں علم والے کو اتنی عزت نہیں دیتے جتنے رقص کرنے والے کو عزت دی جاتی ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں علم والے کی اتنی قدر و قیمت نہیں جتنی ایک جاہل کی قدر و قیمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم سے دوری ہے، یہ علماء سے دوری ہے، یہ مدارس سے دوری ہے، یہ کتب سے دوری ہے۔ اور عزیزان، پیغمبر گرامی قدر نے ایک خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے
جب وہ علماء سے دوری اختیار کر لیں گے، اور جب وہ علماء سے دوری اختیار کریں گے اللہ رب العزت ان لوگوں پہ 3 طرح کے عذاب مسلط کر دے گا۔ معصوم نے فرمایا پہلا عذاب جو علماء سے دوری کا سبب ہوگا، معصوم نے فرمایا پہلا عذاب اللہ رب العزت ان پہ وہ مسلط کرے گا کہ وہ اس دنیا سے بے ایمان اٹھائے جائیں گے۔ دوسرا عذاب فرمایا کہ اس دنیا میں رہ کے ان لوگوں پہ اللہ ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ اور تیسرا فرمایا، معصوم فرما رہے ہیں کہ جب علم علماء سے میری امت دور ہو جائے گی، معصوم نے فرمایا ان پہ تیسرا عذاب یہ مسلط ہوگا، ان پہ تیسرا عذاب یہ مسلط ہوگا کہ ان کے اموال سے برکت اٹھ جائے گی۔ اور یاد رکھیے، یہ سنا جاتا ہے، اسلاف سے سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 افراد بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، لیکن آج 10 بندے بھی بیٹھ کے 10 بندے بھی کمائیں، 2 بندے بھی 2 افراد بھی بیٹھ کے کھائیں، لیکن پھر بھی ان کے اموال سے برکت اٹھ گئی۔ آج بھی کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں پڑ رہی، ہمارے تو اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے، ہمارے تو بھائی ہم تو بہت ہی غریب ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ کس قدر ہوا؟ یہ علم علماء سے دوری کا نتیجہ ہے جو امت مسلمہ کو بھوگنا پڑ رہا ہے، جو امت مسلمہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان، علم سے دوری کا نتیجہ، اور امام امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، عالم اور علم والا، معصوم نے فرمایا ایک اگر قبرستان سے ایک طالب علم دین یا عالم دین گزر جائے اور حقیقت میں عالم دین ہو اور حقیقت میں وہ طالب علم دین ہو، تو معصوم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس قبرستان سے عذاب خدا ہٹا لیتا ہے۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا ایک بستی سے اگر طالب علم یا عالم دین گزر جائے اللہ رب العزت اس بستی میں اپنی رحمت کو نازل فرما دیتا ہے، اپنی فیوزات کو نازل فرما دیتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم علم علماء سے متمسک رہیں گے، اور یہ تب ہوگا جب ہم مدارس دینیہ کا رجوع کریں گے، یہ تب ہوگا جب علماء سے ہم نہ بھاگیں گے۔ علم ایک لازوال دولت ہے، علم انبیاء کی میراث ہے، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ اور عزیزان یاد رکھیے، علی مولا کے خوبصورت ارشاد معصوم فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح علم عطا فرمایا جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے، اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ اور فرمایا پیغمبر گرامی قدر نے مجھے علی کو 1000 باب علم کا تعلیم فرمایا، اور میں علی نے ان 1000 ابواب علم میں سے 1000 ہر باب میں سے 1000 باب علم کا اور نکال لیا۔ یہ فضیلت علم ہے، یہ علی مولا کا ظرف ہے کہ علم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور امیر المومنین خطبہ شکشکیہ میں فرماتے ہیں، رو رو کے فرماتے ہیں کہ ہائے کاش دنیا علی سے علم لے لیتی، جتنا علی کے پاس علم تھا، جتنا علی کو علم دیا گیا تھا، کائنات خدا نے علی سے اتنا پوچھا نہیں۔ اور عزیزان، علم والی ہستی وہ فرماتی ہوئی نظر آئی، منبر کوفہ پہ فرماتی ہوئی نظر آئی، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ اور فرماتے تھے میں زمین کے رستوں سے آسمانوں کے رستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ عزیزان، یہ دعویٰ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب بندہ علم والا ہو، جب بندہ عالم ہو، جب بندہ علم والوں سے محبت کرنے والا ہو۔ اور آپ کے اور میرے چھٹے امام نے خوبصورت ارشاد فرمایا کہ عالم بنو، طالب علم دین بنو، اور فرمایا یا پھر ان دونوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی چوتھی چیز بنو گے تو تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام پنجو فرماتے ہیں علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ علم نہیں ہے۔ لہٰذا علم اور علماء سے رابطہ کرنے کے لیے، اہل علم بننے کے لیے ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو وارثان علم ہے، جو وارثان کتاب خدا ہے، جو وارثان دین مصطفیٰ ہے، جو وارثان شریعت مصطفیٰ ہے۔ اہل علم حضرات کو چاہیے اور ہر عالم ہر بندے کو چاہیے کہ علم حاصل کرے۔ پیغمبر اکرم کا فرمان پہلے بیان کر چکا ہوں، معصوم نے فرمایا ایک انسان کی جان نکل رہی ہو تو پھر بھی اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ تمام حاضرین و ناظرین سے، سامعین سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں علم کی ضرورت ہے، علم کا یہ زمانہ ہے۔ جہالت کو چھوڑ دو، جہالت سے دوری اختیار کرو، علم والے بنو، علماء دوست بنو، طالب علم دین بنو، تاکہ تم آخرت اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ خداوند متعال سے دعا ہے پروردگار صدقہ محمد اہل بیت محمد کا ہمیں علم والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔